بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شہد کی مکھی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستے میں آرام فرمایا اور صحابہ کرام نے کھانا شروع کیا۔ اسی دوران شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں آنے لگی اور یہ آوازیں صحابہ کرام نے بھی سماعت فرمائی۔ صحابہ کرام نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ آوازیں کس کی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز شہد کی مکھیوں کی ہے۔ عرض کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کرام بغیر سالن کے کھانا تناول فرما رہے ہیں، حالانکہ پاس ہی ایک پہاڑ ہے جہاں شہد کا چھتا ہے، لیکن ہم اس کو یہاں لانے سے قاصر ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت علی شہد کی مکھیوں کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد شہد لے کر آئے اور صحابہ کرام نے شہد کو استعمال کیا۔ اسی دوران دوبارہ پھر شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آوازیں آئیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ویسے ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کڑوے پھول کیسے شہد بن جاتے ہیں؟ تو شہد کی مکھیوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری ایک شہد کی مکھی امیر ہے، ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مل کر درود بھیجتی ہیں، چنانچہ یہ کڑوے پھولوں کے رس شہد بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شہد کی مٹھاس اور شفا کی وجہ، اس کی طوالت یعنی قطر اس کا 1.5 گنا بنتا ہے، اور اتنی محنت کے باوجود ایک مکھی اپنی پوری زندگی کے دوران 1 چمچ کا 12واں حصہ شہد پیدا کرتی ہے۔ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مختلف مکھیوں کو 55,000 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور 20 لاکھ پھولوں کا رس ملا کر بڑی مشکل سے آدھا کلو شہد بنتا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں اور 2 معدے ہوتے ہیں۔ ایک معدے میں وہ اپنی نارمل خوراک رکھتی ہے اور دوسرے میں جو پھولوں کا رس اکٹھا کر کے لاتی ہے اس کو اسٹور کرتی ہے۔ ایک مکھی جو عام طور پر اپنے چھتے سے اڑتی ہے تو وہ اپنے ایک فلائٹ ایک دورے کے دوران 70 سے 100 پھولوں کا رس چوس کر واپس لاتی ہے۔ اتنی محنت کے باوجود شہد کی مکھی سوتی نہیں ہے، وہ اپنی انرجی کو سیو کرتی ہے اور وہ اس انرجی کو پھر اگلے دن استعمال کرتی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا کریں تاکہ ہماری زندگی بہترین ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔